السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک اتنا بڑا تاریخی کام کر دیا ہے کہ امپورٹڈ حکومت کی ہوش ٹھکانے آ گئی ہے۔ چند منٹوں میں ایک بہت بڑا فیصلہ جاری ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ اس کا پہلا پارٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ ارشد شریف، معید پیرزادہ، سمیع ابراہیم، صابر شاکر، یہ وہ نام ہیں جو اس حکومت کے خلاف اس وقت بہت زیادہ بات کرتے ہیں، اور یہ حکومت ان ناموں سے بہت گھبرانے لگی ہے۔ آج ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے پورے پاکستان میں جس طرح سے حکومتی مشینری کو ایکٹیویٹ کیا گیا تھا، 10 ایف آئی آر ایک کیس کے اوپر درج ہو رہی تھی، ان تمام حربوں کو اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے ناکام کر دیا۔ اس حکومت کی تمام چالوں کو، تمام حربوں کو ناکام کر دیا، اور بہت بری طرح سے ایکسپوز ہوئی ہے یہ حکومت آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر۔ عدالت نے جب سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ کیس کیا ہے ارشد شریف کے اوپر، انہوں نے کہا جی کہ ارشد شریف کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ عدالت نے پوچھا کہ کس شہری کی دل آزاری ہوئی ہے اس سے، آپ ہمیں بتائیں جو آپ نے اتنے مقدمات درج کروا دیے۔ تو بتایا گیا، عدالت کو فیصل چودھری صاحب نے بتایا جی کہ 10 سے 15 کوئی لوگ ہیں، وہی ایک مخصوص لوگ ہیں، کوئی پتہ چلتا ہے کوئی کرمنل ہے، کسی کا کیسا ریکارڈ نکلتا ہے، ان لوگوں نے جو ہے وہ ان کے دل بہت زیادہ دکھے ہیں ان لوگوں کی گفتگو سے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہماری استدعا ہے آپ سے، عدالت سے استدعا کی کہ آپ حفاظتی ضمانت منظور کریں۔ پھر انہوں نے ساتھ اس کیس کو بڑا اچھا لڑا ہے، ویسے بہت اچھا لڑ رہے ہیں فیصل چودھری الیکشن کمیشن کے کیسز اور یہ صحافیوں کے کیسز۔ انہوں نے کہا جی کہ اس معاملے میں قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک ایشو ہے تو اس کے اوپر ایک ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے، اس سے زائد ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی۔ اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ عدالت جو ہے وہ ایف آئی آر خارج کرنے کا حکم تو نہیں دے سکتی، ہر صوبے کے اندر الگ عدالتیں ہیں، ان کا اپنا اپنا دائرہ اختیار ہے۔ لیکن اس پہ انہوں نے کہا وکیل نے کہ ارشد شریف اور ان کی فیملی کو بہت ہراساں کیا جا رہا ہے، ہم اسلام آباد سے باہر نہیں نکل سکتے، ہر جگہ پر ہمارے اوپر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ جتنی بھی ایف آئی آریں درج کی گئی ہیں وہ ان کا جو متن ہے، ان کا موضوع جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے۔ تو اس پہ عدالت نے ان سے سوال پوچھا کیا ساری ایف آئی آر جو ہے وہ ایک ہی ہیں، جو کچھ ایف آئی آروں میں لکھا گیا ہے کسی نے ایسی کوئی بات کہی بھی ہے کیا؟ اس پہ پھر جو علی بخاری ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے عدالت کو بتایا جی کہ میر جعفر اور میر صادق کا نام لیا گیا ان وی لاگز کے اندر، سندھ اور بلوچستان میں ایک ہی سیکشن کے مقدمات درج ہوئے۔ سمیع ابراہیم سے پوچھا عدالت نے کہ سمیع ابراہیم صاحب آپ نے ایسا کچھ کہا ہے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو بہت جنرل بات کی تھی جو آج کل ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے، میں نے فاکس میڈیا کے جو ایک خاتون تھی اس کے حوالے سے بات کی تھی۔ تو اس پہ عدالت نے پوچھا کہ کیا آپ اس میڈیا کو بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں؟ اور اس پہ سمیع ابراہیم نے کہا جی کہ نہ تو میں نے میر جعفر اور میر صادق کا ذکر کیا اور میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، اور نہ ہی میں نے کسی کو غدار کہا۔ تو اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ اس ملک میں کوئی غدار نہیں ہے، کوئی میر صادق اور نہ ہی کوئی میر جعفر ہے، اس گفتگو کو یہاں ختم ہونا چاہیے۔ پھر عدالت نے جو جرنلسٹ ایسوسی ایشن ہے ان کے چیف کو، ان کے صدر کو بلایا روسٹرم کے اوپر کہ آپ کا اس پہ کیا موقف ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ جتنے بھی مقدمات درج ہیں سیکرٹری داخلہ سے ان تمام مقدمات کی تفصیلات منگوائی جائیں۔ اب چونکہ کوئی مقدمہ بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے، ظاہر ہے اس حکومت نے یہ پلان بنایا ہوا ہے کہ ان صحافیوں کو پریشان کرنا ہے، ان کو ہراساں کرنا ہے، ان کو ٹارچر کرنا ہے سائیکولوجیکلی۔ کوئی مقدمہ پشین کے اندر داخل ہو رہا ہے، کوئی سندھ کے اندر داخل ہو رہا ہے، تو یہ ایک بڑی اچھی تجویز انہوں نے عدالت کو دی کہ جتنے مقدمات ہیں ان سب کی تفصیل منگوائی جائے، اور پھر ساتھ ساتھ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے خلاف کتنی ایف آئی آرز درج ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا۔ درخواست یہ بھی ہے کہ ہم کہیں پیش ہونے کے لیے بھی نہیں جا سکتے، 10 مقدمات ہیں، جگہ جگہ پر ایف آئی آر درج ہوئی ہوئی ہیں۔ اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر ہفتہ بھی دے دیں تو 10 ہفتے بن جائیں گے، 10 مقامات اگر آپ لائیں کتنے مقدمات آپ لے کے آئیں گے؟ پھر جو درخواست گزار ہیں اس نے ریکویسٹ کی عدالت سے کہ حفاظتی ضمانتیں ہماری آپ منظور کر دیں، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا ریلیف ہوگا۔ ان تمام ایف آئی آر کے اندر کوئی ادارہ جو ہے وہ کمپلیننٹ نہیں ہے۔ معید پیرزادہ کے اوپر بھی مقدمہ درج ہوا ہے، کئی دنوں سے یہ تمام صحافی ان کے اوپر مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ عدالت پچھلے کئی سالوں سے صحافیوں کے کیسز کو بھی دیکھ رہی ہے۔ فیصل چودھری نے کہا کہ آپ سیکرٹری داخلہ سے مقدمات کی تفصیل منگوائیں، بہت سارے صحافیوں کو اسلام آباد سے باہر بھی ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ اس پہ
عدالت کو بتایا گیا کہ سوشل میڈیا کے اوپر تمام چیزیں چل رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے. پھر جو درخواست گزار تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر معید پیرزادہ کو ابھی فون آیا ہے, وہ بھی بھاگ کر عدالت پہنچے. ڈاکٹر معید پیرزادہ آئے, انہوں نے کہا جی کہ مجھے بھی کئی بار فون پر دھمکیاں دی گئی, آپ ہمیں جو ہے وہ ریلیف دیں, آزادی اظہار رائے کا حق دیں. تو اس پہ عدالت نے سیکرٹری داخلہ سے کہا کہ یہ تمام جتنے بھی صحافی ہیں ان کے خلاف جتنے بھی صوبوں کے اندر جو ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں آپ ان کو یہاں آ کر جمع کریں, اور دوسرے صوبوں کے اندر جتنے بھی مقدمات ہیں ان صحافیوں کے اوپر, موسٹلی یہ چاروں صحافی جو اسلام آباد بیسڈ ہیں, ظاہر ہے ان کو ریلیف اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی مل سکتا تھا, لیکن ان کو پھنسانے کے لیے پشین کے اندر بھی ایف آئی آر ہے, سندھ کے اندر بھی ایف آئی آر ہے, کراچی میں بھی ایف آئی آریں ہو رہی ہیں, اور پتہ نہیں کس کس ضلع کے اندر ہو رہی ہیں. تو عدالت نے یہ ایک حکم جاری کیا, اس میں بہت زیادہ رول ہے میرے خیال میں, جو ہائی کورٹ کی پریس ایسوسی ایشن ہے جرنلسٹ کی, اس کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے. تو اس پہ عدالت نے آج میرے خیال میں بھکاری حکومت کے لیے ایک بہت بڑا یہ لاس ہے کہ عدالت نے ان کو پابند کر دیا کہ جتنے بھی صوبوں کے اندر ان صحافیوں کے خلاف درخواستیں موجود ہیں ان صحافیوں کی گرفتاری سے پہلے آپ کو اس عدالت سے رجوع کرنا ہوگا. یہ بھی استدعا کی گئی کہ چونکہ یہ ارشد شریف اور معید پیرزادہ کا کیس ڈسکس ہو رہا تھا, تو وکلاء نے یہ درخواست کی کہ آپ اس ریلیف کو سمیع ابراہیم اور صابر شاکر اور دوسرے جو صحافی ہیں ان کی حد تک بھی بڑھائیں. اس پہ سیکرٹری داخلہ اور آئی جی اسلام آباد اور کمشنر اسلام آباد کو بھی نوٹس جاری کیا عدالت نے ان کو پابند کیا, اور خاص طور پہ جو پی ایف یو جے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو جرنلسٹ کی جو ایسوسی ایشن ہے اس کو بھی معاون مقرر کیا, آئی جی اسلام آباد کو اور تمام لوگوں کو باقی نوٹسز جاری کرتے ہوئے کیس کی جو مزید سماعت ہے وہ 30 مئی تک ملتوی کی. لیکن جو سب سے بڑا ریلیف ہے میرے خیال میں صحافیوں کے لیے, وہ حکومت یہ سوچ رہی تھی کہ ایک صحافی کو ایک مقدمے میں اگر وہ اس نے ضمانت کروا لی, دوسرے میں پھنسا لیں گے, تیسرے میں پھنسا لیں گے, کدھر وہ سب ضمانتیں کرواتے پھریں گے, 10 ایف آئی آریں درج ہوئی ہیں. تو وہ ایک بہت بڑا ایک بھونڈی ان کی جو کوشش تھی اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نپٹا دیا, ناکام بنا دیا اور پابند کر دیا ان تمام متعلقہ صوبوں کو کہ آپ نے اگر گرفتار کرنا ہوگا کسی صحافی کو تو آپ کو اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اجازت لینی ہوگی. یہ صحافیوں کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے. اب جو عمران ریاض خان صاحب ہیں ان کے حوالے سے صبح یہ خبر آئی, رات سے یہ خبر چل رہی تھی کہ وہ مسنگ ہیں, ٹرینڈ چل رہا تھا ٹویٹر کے اوپر, ان کی اہلیہ نے خود ان کی ٹائم لائن کے اوپر بتایا, صبح بتایا گیا کہ وہ بھی ضمانت لینے کے لیے پہنچ گئے. یہ سلسلہ اس حکومت نے, بزدل حکومت نے مزید بڑھایا ہے. لیکن میرے خیال میں یہ ایک بہت تازہ ہوا کا جھونکا ہے تمام صحافیوں کے لیے. ایک بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے اس کے جسٹس اطہر من اللہ کو, ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ عدالتیں رات کو کیوں کھلی. وہ اس تاثر کو بھی کافی حد تک میرے خیال میں عدالت نے زائل کر دیا ہے. لیکن یہ جو اقدام ہے یہ ہم بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے آج کے عدالت کیسے یہ کہہ سکتی ہے, جو وکلاء نے یہ کیا تھا اس کے بعد عدالت نے وقفہ لیا اور پھر دوبارہ اس کے اوپر سماعت ہوئی, اور یہ ایک زبردست کام ہو گیا کہ اب کوئی بھی ان کم از کم 4-5 صحافیوں کی حد تک ان کو گرفتار نہیں کر سکتا جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ سے اجازت نہیں لے لیتے ہو. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا.